السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی حال ہی میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ پب جی گیم کھیلنا یہ شرک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ شرکی اعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا ایک شخص اگر جان بوجھ کر یہ گیم کھیلے گا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا تجدید نکاح بھی اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے نزدیک یہ فتویٰ جو جاری ہوا ہے یہ بہت ہی بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں فتاوی کے جو اصول ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں رکھے گئے ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ عجلت سے کام لیا گیا ہے، جلدی سے کام لیا گیا ہے فتویٰ دینے میں۔ دیکھیں، شرک جو ہے وہ شرک کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہہ دیں کہ اس کا یہ عمل شرک ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی فتوے جو ہے وہ اس طرح جاری ہوتے ہیں کہ مخالف فرقوں کے اوپر بھی یہ شرک کے الزام لگائے جاتے ہیں، کسی نے یا رسول اللہ پڑھ دیا، کسی نے یا علی کہہ دی، یا حسین کہہ دیا تو جو شرک ہو گیا، کوئی شخص محرم میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، اتنا ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو یہ شرک کا جو کسی کہہ دینا ہے نا، یہ بہت آسان کر دیا گیا ہے، اور ہمارے جو مدارس میں جو فقہ کے جو تربیت ہوتی ہے، جس میں فقہ کے اصول بتائے جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے کفر کا فتویٰ دینے میں یا کسی کو مشرک کہنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی۔ لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ غور و فکر نہیں ہوتا اتنا، اور وہ ہمارے جو مفتیان ہوتے ہیں وہ یہ فتویٰ چشمہ کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں جو یہ پب جی گیم کے اوپر جو کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو شرک ایک بہت الگ چیز اور ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ صرف جھک جانا، کسی کے سامنے کسی کو جو ہے وہ اس کے سامنے رکوع کی حالت میں چلا جانا، یہ شرک نہیں کہلاتا ہے۔ ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بارہا بہت سی جگہوں پر یہ لکھا ہے، اپنی کتابوں کے اندر تصریح کی ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ کسی کو واجب الوجود کے ساتھ اس کو اعتقاد کرتے ہوئے اس کو اختیارات، اس میں خدائی اختیارات تسلیم کیے جائیں، تب کہیں جا کر وہ شرک ہوتا ہے۔ محض جھکنا وغیرہ یہ اس طرح کے اعمال شرک نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اس گیم کے اندر جو کچھ بھی جو سین میں جو میں نے دیکھا ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ شرکی عمل ہے، یہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی بات ہے۔ گیم کا ایک سین ہی الگ ہوتا ہے، گیم کا جو پس منظر ہوتا ہے، گیم کھیلتے ہوئے جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یا گیم کا جو کردار ہوتا ہے اس میں کسی بھی طور پر اس کے شخص کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں بت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں جھک رہا ہوں، میں اس کو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو بچانا اور اس کو آگے لے کے جانا، اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا۔ باقی اس گیم کے اندر جہاں دیگر خرابیاں ہیں کہ وہ دیگر چیزوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ضروری ہے اس کے اندر موجود ہوں گی۔ وقت کا ضیاع ہے، لوگ اپنا، اور وہ کسی بھی کام کے اندر جو شخص اگر اپنا ایک کام اس کے اندر اس کو اتنا وقت دے کہ اپنی ضروریات زندگی کو ہی وہ بھول جائے، اپنی صحت کو ہی خراب کر بیٹھے، اپنی معیشت کو، اپنے گھر بار کو ہی وقت نہ دے پا رہا ہو، تو وہ ہر وہ چیز وہ لازم بات ہے، ہم کہیں گے کہ اس سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو اور اپنے جاننے والوں کو۔ لیکن اس کو اگر عقیدے کی روح سے دیکھا جائے، شریعت کی روح سے دیکھا جائے، تو بہت سے اسلامک اسکالر نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، بڑے بڑے نام گرامی اسکالرز ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ شرک ہے۔ تو شرک جو ہے اس پر میرا اختلاف ہے کہ ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے ہیں، حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ انہیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہم انہیں سکھائیں، جائے کہ ہم شرعی اصطلاحوں کو استعمال کرتے ہوئے شرک، بدعت اور کفر کے فتوے دیں، جس سے انارکی پھیلے، مذہب سے لوگوں ایک مذاق بن جائے۔ اور اس طرح کی عموماً فتوے ہمارے علماء وہ دیتے ہیں، جی پہلے بہت سنتے تھے یہاں تو نکاح ابھی پب جی گیم کھیلنے کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جی کسی شخص نے اگر کسی خاتون کو ووٹ دے دیے تو کہا جاتا تھا کہ جی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور
مخالف فرقے کی جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، جا کے کسی مخالف فرقے والے شخص کے رشتہ دار تھا، اس جنازے میں اس کے جا کے شریک ہو گئے، تو کہہ دیا جی اس کا جو نکاح ٹوٹ گیا، پورے گاؤں کے لوگوں نے نکاح پڑھوائے ہیں۔ تو مفتیان کرام شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ جو فتویٰ جو جاری کیا گیا ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ اس میں بہت بے-احتیاطی ہے۔ کسی بھی طرح کی پب جی گیم کھیلنا یہ شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ احتیاط کریں، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، صحیح درست طریقے پر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی صحت بھی خراب نہ ہو، آپ کا وقت بھی خراب نہ ہو اور پیسہ بھی خراب نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔